السلام علیکم پیارے ویورس، کیا حال ہے آپ سب کو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، شکر الحمدللہ۔ آپ سب کی دعا سے ہر طرح سے خیر خیریت ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر خیریت سے رکھے اور خوشیاں دے، ڈھیر ساری خوشیاں دے اور دلوں سے بدگمانیاں نکال دیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس شہر میں آج کل فارن کنٹری سے لوگ آئے، سفیر وغیرہ آئے ہوئے، وفود آئے ہوئے، تو کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو اس کو امن بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے حساس ادارے جو ہے نا ایکٹیو ہے، اور جو کالج، ریسٹورنٹ، ہوٹل، یونیورسٹیاں، اسکول، آفس، سب کچھ بند کیا ہوا ہے تاکہ مہمان جو ہے نا پوری آزادی کے ساتھ کانفرنس میں شامل ہو اور اپنے جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نا تو وہاں سے اپنا جو ہے نا اچھا سفر طے کر سکے۔ یہ تو قانون ہے، یہ تو ظاہر ہے، پھر اپنے مہمانوں کو مہمان نوازی اور تحفظ دینا جو ہے نا ان کا تو حق بنتا ہے مہمانوں کا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے یا ان کی اپنی ذاتی جو ہے نا مصروفیات بڑھ جائے تو ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ کیا ہو گیا اس کو؟ یہ ہو گیا؟ تو اپنی طرف سے مختلف اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے ذہن سے یہ جو ہے نا سیلف پروڈکشن والی جو ہے نا خیالات وہ نکال دیں اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے، خوشیاں سکون مانگے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری ملک کی بھی حفاظت کرے، جو مہمان آئے اللہ ان کی بھی حفاظت کرے اور کل مہمانوں کی حفاظت کرے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، جہاں جاتے اپنے ساتھ ڈھیر ساری خیر و برکتیں لے کے آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، ان کے قدموں کے ساتھ گھر کے اندر سے جو تکلیفیں، بیماری، پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، فرشتے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور ان کے سروں پر بھی رحمتوں کی گٹلیاں باندھ کے تو رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے شان دی ہے مہمانوں کو۔ اب کسی کے گھر میں مہمان آ جائے، چاہے وہ پیارا ہو یا پیارا نہ ہو، سجن ہو، دشمن ہو، جو بھی ہے، لیکن اگر وہ مہمان بن کے آ گیا ہے نا تو وہ قابل احترام ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے، اس کو ٹائم دیا جائے۔ تو یہ کام ستارہ کر رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، بچے ہیں ساتھ ساتھ اور ان کے بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ اگر منظر عام پہ نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی فساد والی میٹنگ ہے یا کچھ بھی ہے۔ اندازے نہ لگائیں، خیر خیریت ہی ہے، اور اپنے مہمانوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اپنے بزرگوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں، بچے ہیں اس کے، اور ہانڈی روٹی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ آج کل کوئی بڑا صحیح فٹ والا ہیلپر اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو خود اپنا کچن جو ہے نا سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ ولاگ نہیں ڈال رہی ہے تو یہ تو انسان ہے، کبھی نہیں دل کر رہا ہوتا ولاگ ڈالنے کا، کبھی نہیں موڈ بنتا، کبھی بندہ بزی ہو جاتا ہے، اپنی بزنس کا وہ سوچ رہی ہے، اپنی بزنس کو فائنل وہ ٹچ دینے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، تو وہاں بھی مصروف ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں مہمانوں کے ہوتے ہوئے بزنس کو ابھی اس نے ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ مہمان واپس جائیں گے تو پھر وہ کچھ اس کے بارے میں آخری جو ہے نا اعلان کر دیں گی۔ لیکن چونکہ ابھی راستے بھی بند ہو رہے ہیں، شاید ہو گئے ہوں، تو بڑے بڑے سپر سٹار جو مارکیٹیں ہیں اور بڑی بڑی جو سٹور ہیں ان کو تو کل نوٹس مل گئے ہیں کہ اس کو بند رکھنا ہے۔ تو یہ تو حالات ہمارے ملک کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل کر دے اور ہماری حفاظت فرمائے اور کل کی حفاظت فرمائے، کل مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح اللہ ستارہ کی حال پر بھی رحم کرے۔ لوگوں کی منہ کھلے ہوئے ہیں، اصل میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تندئی سے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندئی بادی مخالف سے نہ گھبرائے عقاب،
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اگر کسی میں کوئی خوبی ہے تو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، اس بات کو سمجھا کرے۔ اب جب بھی شاہین اڑتا ہے، عقاب اڑتا ہے، تو جس سمت سے ہوا آتی ہے اس طرف سے نہیں اڑتا، اپوزٹ سائڈ سے وہ اڑتا ہے تاکہ ہوا پیچھے سے اس کو پش کرتی رہے اور وہ اونچائی پہ جا کے پہنچ جائے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اونچائی پہ جانا، نیچے گرنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ کبھی ایک بات پکڑ لیتے ہو، کبھی دوسری بات پکڑ لیتے ہو، کبھی پرانی وائسز وہ وائرل کر دیتے ہو، کیا چاہتے ہو اس سے؟ وہ اپنی منزل میں لگی ہوئی ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہی ہے، کمانے دے اس کو۔ کوئی بندہ کبھی کبھی تو خدا سے ڈر جاتا ہے نا، اس کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، بات کرنے اور ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ انسان ہے وہ، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ مطلب کبھی گھر میں وہ بچوں کو ایک دن کپڑے پہنائے، 2 دن بعد پہنائے، خود پہنے 2 دن بعد، انسان ہے۔ اب ہر بندہ تو روز روز کپڑے نہیں بدل سکتا کہ وائی ٹی پہ ویڈیو بنانی ہے تو کپڑے بدل دوں، بے شک پیچھے سے جو مرضی ہو۔ آپ لوگوں نے بھی تو یہی کیا ہوگا نا، ہر بندہ روز روز کپڑے نہیں چینج کر سکتا نا، ہر وقت جو ہے نا بندہ اسی طرح ایکٹیو رہتا ہے۔ ہر کسی کو اللہ نے اپنے گھر کا ایک ماحول دیا ہوا ہے، اپنے گھر کے ماحول میں وہ آزادی سے جی رہا ہے، اللہ نے اس کو حق دیا ہوا ہے۔ ان کی گھریلو اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ہاں ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ لوگ ضرور بتا سکتے ہیں اس کو۔ اس کی والدہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی اور سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، سب کے سامنے وہ آ جائے گی اور وہ خود ہی بتائے گی کہ اس نے ولاگ کیوں نہیں ڈالے۔ تو خیر خیریت ہے، ہر طرف سے خیریت ہے، ساجد بھی خیر خیریت سے ہے۔ ظاہر ہے وہ پھر گھر کی مصروفیات ہوتی ہے، 2 گھر ہیں، اس کے مہمان ہیں سر پہ، اور یہ ہماری دونوں جڑواں شہروں کی بھی حالات کچھ نرم گرم سے بھی ہیں۔ تو موسم بھی بدل رہا ہے، اس طرح بدلتے موسم میں فلو ہوتا ہے، بخار چڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ کھانسی بھی آتی ہے کبھی کبھی۔ تو یہاں موشن کی بھی بیماری آئی ہے، پچھلی دنوں میں آنکھوں کی بیماری تھی، آج کل تو ڈینگی بخار بھی بہت زیادہ ہے۔ تو زندہ انسان کے ساتھ کئی مسائل ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے نا کوئی اندازے نہ لگائیں اور اپنی خیر منائیں اور سب کے لیے دعا کریں۔ میں بھی سب کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں ہم۔ اور یہ فضول باتیں چھوڑ دیں، اللہ کو آپ لوگوں نے حساب دینے، اور یہ جو ہے نا غلط الزامات کریکٹر پہ، بچوں پہ، یہ سب کچھ یہ لکھا جا چکا ہے، اس کا دنیا میں بھی اللہ نے حساب لینے اور آخرت میں بھی لینے۔ خون سفید ہو چکا ہے، وہ ساری ہمدردیاں، مروتیں سب کچھ ختم، بزرگوں کی عزتوں کی نیلامی ہو چکی ہے۔ اب اس نیلامی والی جو عزت تم لوگوں نے جلا کے خاک کر کے ڈالی، اس جلے ہوئے سہاگے میں جو ہے نا انگلیاں نہ مارو، تم لوگوں کے ناخنوں تک وہ گند بیچ میں پھنس جائے گا، اور جب خود ہی کوئی نوالا منہ میں ڈالو گے تو ناخنوں کا وہ سارا گند تم لوگوں کے پیٹ میں جا چکا ہوگا۔ اصل میں وہی اپنی انگلیوں کا گند ہے جو اندر کیا ہوا ہے، ابھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکالا جا رہا ہے۔ تو ایک ہی دفعہ الٹیاں کرو، دوائی لو، توبے کی دوائی لو اور الٹیاں کرو اور اس کو باہر نکال دو اور اپنا من صاف کر دو اور جینے کا طریقہ سیکھو، صاف ستھری بات کرو، صاف ستھرے خیالات رکھو اور صاف ستھرے تعلق رکھو۔ نہیں رکھنا چاہتے تو اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس، اسی میں بہتری ہے، اسی میں اللہ خوش ہوتا ہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اور اپنے دل اللہ کی طرف پھیر دو، اپنا ذہن اللہ کی طرف پھیر دو تاکہ تم لوگوں کو حلال کی روزی ملتی رہے، اس میں خیر و برکت ہے، سکون، اور نسلیں آپ لوگوں کی کامیاب ہو۔ کیا نسلیں بنا رہے ہو تم لوگ؟ جو کرو گے وہی بیج بو گے، وہی فصل کاٹو گے، وہی پھر اولاد وہی فصل پھر لگائے گی، وہی پھر وہ کاٹے، پوری نسل قیامت تک یہ گند ہی گند کرتی رہے گی۔ کیا فرشتوں سے لکھوا رہے ہو تم لوگ؟ کوئی تم لوگوں پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، کوئی کدھر سے بول رہے، کوئی کدھر سے چادر کی ایک داغا جو ہے نا وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، ہاں یہ تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ستارہ کو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، ساجد کو بھی کچھ نہیں ہوا،
بچے بھی اللہ کے کرم سے خیر و عافیت سے ہے. کبھی کہہ رہے ہو بہو لے کے آ رہے، کبھی کہہ رہے کیا لے کے آ رہے. کیوں اس کا دل نہیں کرتا بہو لانے کا؟ لائے گی انشاءاللہ، لیکن جب وقت آئے گا تو اب بچہ بھی چھوٹا ہے. اللہ اس کو لمبی زندگی دے ہمارے بچوں کے ساتھ. جب اس کی عمر شادی کی ہو جائے گی تو ضرور وہ لے کے آئے گی. بچے کا بھی حق بنتا ہے، والدین کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں آبادیاں ہوں. آپ لوگوں کو کیا فکر ہے؟ کوئی باہر سے بول رہا ہے تو کوئی اندر سے بول رہا ہے تو کوئی پڑوس سے بول رہا ہے تو کوئی دور سے بول رہا ہے تو کوئی قریب سے بول رہا ہے، کوئی بغل سے بول رہا ہے تو کوئی گردن پہ بیٹھ کے بول رہا ہے تو کوئی سر پہ بیٹھ کے بول رہا ہے. کسی نے اس کے آنکھوں پہ پٹھیاں باندھنے کی کوشش کی ہے، کبھی اس کی زبان کھینچنے کی کوشش کی ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تم لوگ. بولو جو مرضی بولو، لیکن اللہ نے جو اس کو یہ کوالٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام دیا ہوا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہو چکی ہے. یہ تقسیم اوپر سے آتی ہے. تو اس کی ذات کو چھوڑو، تم لوگ اپنی خیر مناؤ. کچھ پتہ نہیں ہوتا، حالات ایک دم سے بگڑ جاتے ہیں، کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اور کئی ملکوں کے حالات سامنے دیکھو، ترکی میں زلزلہ آیا، کیسے کیسے لوگ زمین بوس ہو گئے عمارتوں سمیت. امریکہ میں دیکھو اب یہ سیلاب آیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ فلسطین کا حال دیکھو، مسلمان کتنے نیک پاکیزہ جگہ ہیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہے. ہماری ملک کا کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہمارے اندرونی حالات بھی تو سب کے اچھے نہیں ہیں. تو جب اچھے نہیں تو سکون پانے کے لیے اللہ کے رسول کا نام لو. جو انڈیا سے یا مختلف ملکوں سے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اپنا جو ہے نا اپنا عقیدہ، اپنی عبادتیں صحیح کر کے کریں تو سکون اسی میں ملتا ہے. اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. ستارہ کو کیا ہونا ہے؟ اللہ کی کرم سے ہماری دعائیں اس کے پیچھا کر رہی ہیں. اس کی ماں کی دعا ہے، اس کی میری دعا ہے، اور بزرگوں کی دعا ہوں گی، اس کے اپنے بچوں کی دعا، چھوٹی بچی کی دعا، اور پتہ نہیں کیا کیا تم لوگ کہہ رہے. بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے سانچے ہوتے ہیں، اور یہ اخوت اور مروت ہے. اور یہ سب کو میں نبی وسلم نے آخری خطبہ حج میں فرما دیا تھا. سارا بھائی چارہ قائم کر چکے ہیں. تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ سیدھا سیدھا اپنے دین کے راستے پہ چلو، اور کسی کو اتنا نہ تنگ کرو، اتنا نہ تنگ کرو کہ سب لوگ جو سننے والے ہیں، جو اس کے چینل کو انہوں نے نہیں پسند کیا ہوگا، لیکن جب بھی وہ یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یہ سب غلط کر رہے ہیں. جن کے اندر کوئی بھی ضمیر کی آواز ہو اور جن کے اندر کوئی بھی ایمان ہو، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ غلط کر رہے ہیں. کسی کے پیچھے اتنا نہیں پڑتے، آخر کیوں اس کی مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ نے اس کو دی، اللہ سے خود مانگو، اللہ تم لوگوں کو بھی دے. اللہ سب کو دے. اللہ سب کی ذہنوں کو اور سب کی دلوں کو پاک کر دے، اور سب کو اللہ پوری انسانیت کو اپنی حفاظت عطا فرما دے. آج میری طرف سے بس اتنی ہی. میں ریئیکشن نہیں دے رہی، میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو نصیحت کر رہی ہوں. شاید یہ نصیحت میرے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن جائے، اور میرے سے بھی اللہ خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے، اور میری بھی کوئی آخرت سنور جائے، اور میری نسلوں کی بھی سنور جائے، اور پردیسیوں کی بھی اللہ خیر کر دے. ستارہ کے بارے میں کچھ نہ کہ اس کو کچھ بھی نہیں، اللہ خیر خیریت ہے. کچھ نہیں ہوا اس کو، نہ اس کے شوہر کو، نہ کوثر کو، نہ اس کے بچے کو، نہ اس کے بچوں کو. سب خیر خیریت ہی ہے. اللہ حافظ.